لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. آج پہلی مرتبہ اس مسجد شریف میں حضرت مولانا ضیاء الدین پیر زادہ دام برکاتہم کی دعوت پر آپ حضرات کی زیارت ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. اللہ نے اپنی دوستی کا اعلان کیا ہے ایمان والوں کے ساتھ کہ ہم تمہارے دوست ہیں. ہمارے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ کی مختص صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اللہ تعالیٰ دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاتے تو ہم بندوں کی ہمت نہیں تھی کہ دوستی کرتے. انہوں نے یہ حوصلہ دیا کہ ہم دوست بنانا چاہتے ہیں. بھائی کو اگر بادشاہ کسی غلام کو، کسی معمولی انسان کو کہے کہ مجھے آپ کو دوست بنانا ہے تو تبھی اس کی ہمت ہوگی، ورنہ وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا میں بادشاہ کا دوست بنوں. اور پھر یہ تو خالق کائنات کا معاملہ ہے جنہوں نے ہم کے وجود بخشا ہے، بال بال ہمارا ان کا غلام ہے. وہ فرماتے ہیں ہم تمہیں دوست بنانا چاہتے ہیں. اللہ ولی الذین، صاف اعلان فرماتے ہیں اللہ دوست ایمان والوں کی. اور پھر حق دوستی کیسے ادا فرماتے ہیں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ ہم اندھیریوں میں سے نکالتے رہتے ہیں نور کی طرف ایمان والوں کی. یہ حق دوستی ہے کہ اگر بشری تقاضوں سے، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے، معاشرے کے بہکاوے سے تم ظلم میں گر جاؤ گے، ہم اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے تمہیں دوبارہ نور کی طرف نکال دیں گے. یخرج فعل مضارع بتا رہا ہے کہ نکالتے رہتے ہیں. تم سے اگر نالائکیاں ہوں گی بھی تھی تو ہم نالائکیوں کو ختم کر کے پھر لائق بنا لیں گے. میرے مرشد فرماتے تھے کہ ایک بچہ گندا ہو جاتا ہے، پیشاب پخانہ کر دیتا ہے، چھوٹا بچہ، تو ماں کو کبھی کیسے غصہ آتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی ہے، لیکن پھر اس کو نہلاتی دھلاتی ہے اور جب اس کو صاف کر کے نئے کپڑے پہناتی ہے تو گود میں لے کر پیار کرتی ہے، میرا چندہ میرا چندہ. اسی طرح اللہ بھی جب بندہ کہیں گڑھے میں گر جاتا ہے پھر توفیق توبہ دے کر اپنا میرا بندہ میرا بندہ یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم حق دوستی کیسے ادا کرتے ہیں. لیکن حضرت انسان تم حق دوستی کیسے ادا کرو گے؟ تو
تمہارے ذمہ بھی تو کوئی کام ہے، انہیں تو حق دوستی ادا کیا۔ یاد رکھو ایک چھوٹا سا گناہ بھی، چھوٹی سی ظلمت جو انسان کے باطن میں آتی، چھوٹی سی ظلمت، 7 سمندروں کا پانی اس پر ڈال دیا جائے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ چاہتے ہیں بڑی بڑی ظلمتوں کو ایک لمحے میں ختم فرما کر نور میں لے آتے، لمحے میں۔ ابھی ظلمت میں تھا، ابھی نور میں آ گیا، ابھی دل منور ہو گیا، بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں۔ والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور توبہ میں بھی یتوب الیہ، خود توفیق توبہ عطا فرماتے ہیں، اپنے دروازے تک آنے دیتے ہیں، رلاتے ہیں، پچھتاوا عطا کرتے ہیں، دل کو تکلیف ہوتی ہے پھر معاف فرما دیتے ہیں۔ یہی آدم علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ شیطان نے بھی خطا کی تو کیا کہا؟ اللہ کے تعالیٰ کے سامنے اپنی اس غلطی پر ڈٹ گیا، انا خیر منہ، دلیل دے دی۔ یہ جو گناہ کے اوپر عذر پیش کرنا ہے، میں نے اس لیے کیا، میں نے اس لیے کیا، یہ شیطان کا طریقہ ہے، اولاد آدم کا طریقہ نہیں۔ اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ خاص اولاد آدم نفع انا ظلمنا مید من، کہ آدم السلام کی جو خاص اولاد ہے وہ تو ہر وقت یہ کہتی انا ظلمنا، اللہ ہم سے ظلم ہو گیا۔ شیطان جم گیا، عذر پیش کیا، میں خیر ہوں، میں اچھا ہوں، میں کیسے؟ اس نالائق کی نظر اس پر نہیں گئی کہ کہنے والا کون ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ آج ہم بھی جلدی سے اللہ معاف فرمائے کہ دین کا مسئلہ آئے جو ہماری طبیعت کے خلاف ہو یا معاشرے کے خلاف ہو یا ہمارے مزاج، فوراً کہتے ہیں یار یہ کیسا حکم ہے؟ استغفر اللہ، بھائی پہلے یہ تو سوچ کے دینے والا کون ہے، حکم کس نے دیا ہے؟ حکم کس نے دیا ہے؟ شیطان کی اس پر نظر نہیں گئی کہ کہنے والا کون ہے۔ فاسجدوا لآدم، جو حکم دے رہے ہیں آدم کو سجدے کا، کہنے والا کون؟ اس پر نظر نہیں گئی، حکم پر نظر گئی کہ حکم کیسا ہے۔ یہ دیکھو فرق یاد رکھو، اس پر نظر نہیں گئی کہنے والا کون ہے۔ آدم السلام سے خطا ہوئی، ربنا ظلمنا، دوبارہ قدموں میں گر پڑے۔ اللہ نے فرمایا قیامت تک تیری اولاد میں جو اس طرح ہمارے دربار میں آ کر گر جائے گا، ہم اسی طرح اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاملی رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن میں لکھتے ہیں، 2 معرف القرآن ہیں، ایک حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کا مشہور ہے، ایک معرف القرآن مولانا ادریس صاحب کاملی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کو یہ پتا ہوتا کہ اس مٹی میں اتنی صلاحیت ہے کہ خطا کر کے بھی قرب پا جاتا ہے تو یہ غلطی نہ کرتا بہکانے کی آدم السلام کو، کیونکہ وہ مشکل میں پڑ گیا کہ اتنی محنتیں کراتا ہے اور ادھر یہ اولاد آدم روتی ہے تو سب معافی ہو جاتی ہے، ساری محنت اکارت ہو جاتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ 2 وقت پر شیطان 2 وقت پر بہت ذلیل، بہت خستہ، بہت پراگندہ ہوتا ہے۔ فرمایا ایک تو میں نے بدر میں دیکھا کہ جب بدر میں کفار کی ٹھکائی ہوئی اس وقت اس کا جو حال تھا، اور دوسرا میدان عرفات میں جب شام ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں جاؤ کہ یومن ولدت امہ، آج تم ایسے ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے ہو، تو شیطان مٹی ڈالتا ہے، ذلیل و خوار ہو جاتا ہے کہ جن سے 50 سال گناہ کرائے، 40 سال گناہ کرائے، جہنم کے کنارے پر پہنچا دیا، اور ذرا سی دیر کے لیے دربار میں انہوں نے حاضری دی، عصر سے مغرب کے درمیان اللہ نے سب معاف کر کے اپنا مقرب بارگاہ بنا لی ہے۔ مٹی ڈالتا ہے سر پر۔ انا ظلمنا انفسنا، آدم السلام نے عذر پیش نہیں کیا، فوراً اللہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اور عجیب بات ہے کہ لکھیے حضرت مولانا ادریس صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی، کہتے آدم السلام نے یہ جو خطا کی تھی کہ اس دانہ اس لیے نہیں کھایا کہ شہوت کی وجہ سے کھایا ہو،
بلکہ اس لیے کھایا کہ آدم السلام اللہ کے عاشق تھے، اور عاشق کو جب وصل نصیب ہوتا ہے تو اس کو ہر وقت یہ غم رہتا ہے کہ میں دور نہ ہو جاؤں، ہر وقت غم یہ رہتا ہے میں دور نہ ہو جاؤں۔ یہ ہے، یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب انسان کو محبت ہوتی ہے، جیسے بچے سے پیار ہو تو ہر وقت دور نہیں بھیجتے۔ کتنے اچھے اچھے گولڈن، جس کو آگے تو گولڈن چانسز ملتے ہیں اولاد کو، ماں باپ کہتے ہیں آنکھوں سے تجھے دور نہیں کرنا۔ یہ کیا چیز ہے بھائی، اتنا بڑا چانس ضائع کر دیا، وہ تو بادشاہ بننے جا رہا تھا دوسرے ملک میں، لیکن نہ بھی نہ، آنکھوں سے تجھے دور نہیں کرنا۔ تو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہی بات تھی کہ اللہ کا اتنا قرب، جنت میں، جنت تو اللہ کا مہمان خانہ ہے، اصل تو ذات الہی کی زیارت اور ذات الہی کا قرب ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کہیں دور نہ ہو جاؤں، تو شیطان اس بات کو سمجھ گیا کہ آدم کی کمزوری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ان تکونا ملکین اور تکونا من الخالدین، کہا کہ اگر تم کو اللہ نے اس لیے تمہیں روکا ہے اس درخت سے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور قاسمہما، اور اللہ کے نام لے کر قسم کھائی۔ آدم السلام نے فوراً یقین کر لیا کہ اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے اور بتا رہا ہے کہ تم دور ہو جاؤ گے، اللہ دور کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہا یہ نہ کھاؤ، اگر کھا لو گے تو تمہیں قرب ملے گا۔ تو آدم السلام نے محبت اور عشق میں دانا کھایا تھا، لیکن عذر پیش نہیں کیا، اللہ میں نے تو تیری محبت میں خطا کی ہے، انا ظلمنا، اللہ میں نے ہی ظلم کیا، میں نے خطا کی۔ یہ ہے عاشقوں کا شیوا، یہ ہے بندگی کا تقاضا کہ اگر کوئی کام بھی کرے، کوئی غلطی ہو جائے، یہ نہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایسا کرا دیا، ایسا نہیں ہے، پھر بھی کہے اس غلطی کو اپنی طرف نسبت کرے، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، کیونکہ عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے محبوب سے معافیاں مانگنا اس کو پسند ہے۔ میرے دوستو، اللہ فرمایا یخرج من الظلمات الی النور، یہ ہماری ولایت، ہماری دوستی کیا ہے؟ ہم تمہیں ظلمت سے نکالتے، توفیق توبہ دیتے تمہیں۔ توفیق توبہ دلیل ہے رب کو آپ سے پیار ہے، اگر توفیق توبہ نہیں، یہ دلیل ہے کہ آپ کو نہیں چاہتے، اگر چاہتے کبھی گناہ پر جمنے نہ دیتے، خطا پر جمنے نہ دیتے، فوراً احساس دلاتے۔ تاب اللہ، اللہ فوراً متوجہ ہوتے ہیں۔ توبہ کا لفظ جب اللہ کی طرف منسوب ہو تو توفیق توبہ ہوتا ہے، اور بندے کی طرف منسوب ہو تو معافی مانگنا مراد ہوتا ہے۔ اب بندوں کے ذمے کیا ہے؟ یہ کیا کریں اللہ کی ولایت اور دوستی کے لیے؟ کہا کہ دو کام کریں، الذین آمنوا کانوا یتقون، ایمان اور تقوی کو اختیار کریں، ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، گناہ سے بچنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیں۔ اے اللہ جب آپ نے ہمیں دوست بنایا ہے، ہم بھی حق کے دوستی ادا کریں گے، ہم آپ کے دشمن نفس اور شیطان سے دوستی نہیں بڑھائیں گے، ہم آپ کی دوستی کریں گے، تقوی اختیار کریں گے۔ جب یہ تقوی پر زور لگاتا ہے اور تقوی کے لیے ہمت کرتا ہے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ولیوں اور دوستوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تقوی اختیار، ایمان اور تقوی، ایمان تو اللہ اپنے فضل سے دے دے، اس لیے قرآن مجید نے آمنو کہا ہے کہ ایک دفعہ ایمان لے آئے تو انشاءاللہ آپ کے پاس ہی ہے۔ اب یتقون یہ مضارع لائے کہ یہ تمہیں کام ہمیشہ کرنا پڑے گا، موت تک کرنا پڑے گا، موت تک، آخری وقت تک تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ بستر مرگ کے اوپر بھی اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہم سے کوئی خطا نہ ہو جائے، کوئی نالائقی نہ ہو جائے، اللہ کے دربار میں ہم کچھ خطا نہ کر بیٹھے۔ کانوا یتقون، تقوی کو اپنی دوستی اور ولایت کے لیے لازم قرار دے دیا ہے۔ خالی ایمان لانا، ایمان کے ساتھ تقوی چاہیے دوستی کے لیے۔ ہاں ایمان سے مومن بن جائے گا، بالآخر اس کو نجات مل جائے گی، لیکن تاج دوستی نہیں عطا کریں گے۔ تاج دوستی کے لیے اس کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ دیکھیے عجیب ہے، یعنی ادھر وہ فرماتے ہیں کہ ظلمت سے ہم نکالیں گے، اور ادھر ہمیں کہتے ہیں کہ تم نے تقوی کے لیے زور لگانا ہے کہ ہم ظلمت کا کام ہی نہیں کریں گے۔ کہا کہ تمہارا یہ عزم اور ادھر سے میرا فضل جب دونوں شامل ہوتے ہیں تو یہ مٹی سے بنا ہوا بندہ اللہ کے دربار میں فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔
اللہ رشک فرماتے ہیں میرے ان بندوں کو دیکھو، فرشتوں میرے ان بندوں کو دیکھو، یہ تم کہتے تھے یہ ہے، یہ خطائیں کرے گا، یہ دیکھو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب کسی کا گناہ معاف کرتے ہیں تو مفسرین نے لکھا ہے، ہمارے شیخ نے بھی فرمایا، 4 جگہ گناہ لکھا جاتا ہے، چاروں جگہ مٹا دیتے ہیں۔ اس عذب میں گناہ لکھا جاتا ہے جس سے کیا ہے، جب توبہ کرتا ہے وہاں سے مٹا دیا، فرشتوں کو علم میں آیا، فرشتوں کے دماغ سے نکال دیا۔ جس زمین پر گناہ کیا، جس زمین پر وہاں ریکارڈ ہوتا ہے، وہ اخرجت الارض اثقالہا، قیامت کے دن زمین بھی اپنے بوجھ نکالے گی اور خبر دے گی کہ تو نے کیا کیا میرے پیٹھ کے اوپر۔ ہم کہتے ہیں نا ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تب یہاں اتنے گواہ ہیں اس کے اوپر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ آدمی بند کمرے میں بیٹھ کر سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اس ذات سے غافل ہو جاتا ہے جو کہتی نحن اقرب من حبل الورید، کہ میں شہرک سے بھی تیرے قریب ہوں، اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ نام اعمال میں مٹا دیتے، نام اعمال میں بڑی عجیب بات ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نام اعمال میں جب کوئی انک ریموور سے کوئی چیز ریموو کی جاتی ہے تو اس کا نشان پڑ جاتا ہے، اگلا مشکوک ہو جاتا ہے کہ یہاں کچھ ہے، تو فرمایا کہ اللہ نے اس کا کیا حل نکالا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم ان کی برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے تو پتہ بھی نہیں چلے گا بھی ساتھ میں نے کبھی گناہ بھی کیے۔ جہاں جہاں گناہ وہاں پر، اور مولانا رومی نے بڑی پیاری مثال دی کہ اس پر حیرت کیوں کرتے ہو، اس پر حیرت کیوں کرتے ہو کہ گناہ کو نیکی سے بدل دیا، کہ رات دن تم نظارہ نہیں کرتے کہ کھیت میں جو ہے وہ کسان وہ گوبر ڈالتا ہے، پیشاب ڈالتا ہے گائے بکری کا، اور اللہ تعالیٰ پھر سورج اس کے اوپر پڑتا ہے، پانی لگتا ہے، قدرت الہی سے وہی گوبر پھول بن جاتا ہے، وہی پھل بن جاتا ہے، وہی اناج بن جاتا ہے۔ کہا کہ دیکھتے نہیں اللہ کی قدرت اس نجاست کی ماہیت کو نہ صرف پاکی میں بلکہ خوشبودار چیز میں تبدیل کر دیتی ہے۔ کہا کہ جس کی ایسی قدرت ہو تو بندوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا کیا مشکل ہے۔ علامہ ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے شارح ہیں، بہت بڑے شارح علامہ منیر رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان مسلمان ہوتا ہے تو اس کے جتنے بھی پہلے سیئات اور گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں، اور اس حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جتنی نیکیاں ہوتی ہیں اس کافر کی، وہ نیکیاں جو عبادت سے تعلق نہیں رکھتی، صلہ رحمی کی، کسی کو پانی پلایا، بھوکے کی روٹی کھلائی، کسی کی امداد کر دی، کسی کے مہمان نوازی کر دی، اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر اس کو وہی نیکیاں جو حالت کفر کی تھی وہ بھی اس کی نام عمل میں درج کر دی جاتی۔ تو ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ شارح بخاری، اس سے کسی نے کہا کہ بھئی یہ سو میں نہیں آتا، وہ تو کفر میں کی تھی، وہ تو کافر تھا جب اس نے یہ نیکیاں کی۔ تو یہی دلیل پیش کی کہ رب تعالی جب بندے سے راضی ہوتے ہیں گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، یہ جب ایمان لائے تو اس کی نیکیوں پر نیکیاں نہ دیں گے تو جواد الکریم ہے۔ اس لیے پیغمبر سلام نے حکیم بن حزام سے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اسلم تعالی اسرفت من خیر، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمانہ جاہلیت میں بہت نیکیاں کی، اتنے غلام آزاد کیے، اتنی مہمانیاں کی، اتنے اونٹ کاٹے، اتنی سواریاں لوگوں کو دی، مالدار لوگوں میں سے تھے، تو مجھے اس پر کچھ ملے گا؟ تو عجیب بات فرمائی، اسلم تعالی ما اسلفت من خیر، اس کے دو معنی علامہ نبوی نے لکھے ہیں، اسلم تعالی ما اسلفت من خیر، کہ یہ جو جاہلیت میں تو نے خیر کا کام کیا نا اسی وجہ سے تو اللہ نے تجھے اسلام کی توفیق دے دی تھی۔ یہ نیکی بھی، یہ بھی کوئی بھی خیر خواہی جو ہوتی ہے وہ بھی عجیب راستہ کھول دیتی ہے آدمی کے لیے، اس لیے کہتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہ کنجی کی طرح تمہارے لیے خیر کا دروازہ کھول دے، تم اس کو معمولی سمجھو۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ کنجری، وہ طائفہ
جو اپنے یار کو ملنے جا رہی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اپنے یار کو ملنے کے لیے جا رہی، نئے کپڑے پہنے ہوئے، نئی پمپی، پرانے زمانے میں پمپی کہتے تھے عورتوں کی جوتا، بند جوتا، نیا جوتا پہن کر جا رہی سج دھج کے، کتے کو دیکھا کہ ایک کچے کنویں کے ارد گرد بھاگ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، تو اچانک اس کو خیال آیا کہ دیکھو یہ جانور، اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا اور نیا جوتا جو بالکل تھا اس کے ساتھ باندھا، اس کو پانی میں ڈبویا۔ اب دیکھو دوپٹے کو پھاڑا، دوپٹہ کام کا نہ رہا، جوتا پانی میں گیا، کام کا نہ رہا، اور اس کو پلایا۔ جب اس نے پی لیا تو اس نے تشکرانہ نگاہوں سے، کتے نے اس کو دیکھا، آسمانوں سے اللہ کو نام آ گیا، توفیق توبہ دے کر جنت میں بھیج دیا اس کو۔ کسی نیکی کو انسان معمولی نہ سمجھے۔ بخاری شریف میں آتا ہے ایک آدمی جا رہا تھا، کانٹے دار جھاڑی دیکھی، انہوں نے کہا لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی، میری تو نظر پڑ گئی، فاخرہ، اس نے ہٹا دیا، شکر اللہ لہ، اللہ نے اس کا شکر ادا کیا، یعنی اللہ تعالی نے اس کے اس عمل کو قبول کیا، فغفر لہ، اس کی معافی ہو گئی۔ کبھی معمولی سی نیکی، تو آپ نے فرمایا حکیم بن حزام سے، جس کے امام نبی نے شرح لکھی، میں کہا اسلمت علی ما اسلفت من خیر، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تجھے اسلام کی توفیق ہوئی ہے، یہ تیری اس خیر خواہی اور تیرے اچھے دل کی وجہ سے ہے کہ تیرا دل اچھا تھا، اللہ نے تجھے ایمان کی توفیق دے دی۔ اور دوسرا معنی یہ لکھا الا ما اسلفتا ما اسلفتا، کہ جب تو ایمان لایا تو ساری نیکیاں بھی ساتھ ہی تیرے ساتھ آ گئی اور تیرے نام عمل میں درج ہو گئے۔ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، نام عمل کے اندر بھی ایسا کوئی نشان نہیں چھوڑیں گے کہ قیامت کے دن ہمارا بندہ ذلیل ہو، فرشتے کہیں گے یہ تو 2 نمبر تھا، اللہ نے فضل کر دیا، دیکھو کتنے کانٹے چھانٹے لگے ہوئے ہیں اس کے نام عمل میں۔ فرمایا کہ وہاں پر نیکیاں لکھ دیں گے تاکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی بھول چکے تھے، ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس نے بھی کبھی کوئی گناہ کیا ہے، بلکہ وہ حیران بھی ہوں گے قیامت دن فرشتے، یہ کیسے انسان ہیں، اتنی ضروریات کے باوجود۔ یہاں تو لکھا ہے کہ 24 گھنٹے ہی دربار الہی میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ 24 گھنٹے ذکر میں رہے اور 24 گھنٹے اللہ کے دربار میں حاضر رہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کا اہتمام کرے، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ہر بدن کی حالت پر شروع میں دعا دی ہے، آخر میں دعا دی ہے، سونے سے پہلے دعا ہے، اٹھنے کے بعد دعا ہے، کھانا کھانے سے پہلے دعا ہے، کھانے کے بعد دعا ہے، پانی پینے سے پہلے دعا ہے، پانی کے بعد دعا ہے، گھر سے نکلنے پر دعا ہے، واپسی پر دعا ہے، میرے بیت الخلاء میں جانے پر دعا ہے، نکلنے پر دعا ہے۔ کہا کہ جب اس دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے تو درمیان کا سارا عرصہ ذکر میں شمار ہوتا ہے، قیامت کے دن لکھا ہوگا کہ یہ آدمی ہر وقت مولا کو یاد کرتا ہے، ساری رات سو رہا ہے، خراٹے لے رہا ہے۔ خراٹے پر مجھے حضرت کا شعر یاد آیا، دیکھ کر مہرخوں سے سناٹا، خراٹا بھی لینا آسان نہیں، خراٹا تبھی لے گا جب دل میں چین اور اطمینان ہو۔ ہاں یکے در کنج مسجد مست و شاد، ہاں یکے در باغ ترش و نامراد، ایک مسجد میں کونے میں مست پڑا ہے کیونکہ مولا کا بنا ہوا ہے، ایسا چین آرام اس کو آ رہا ہے، اور یہ باغ میں، گلستانوں میں، گلشن میں، اچھے ماحول میں بھی پریشان پھرتا ہے، ساری نعمتوں کے باوجود یہ پریشان پھرتا ہے، اور یہ یہاں پر اس مست اور شاد ہے کیونکہ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ بہار کا تعلق دل کے ساتھ، ظاہری نظاروں سے نہیں ہے۔ اگر ظاہری نظاروں کے ساتھ ہوتا تو کبھی قرآن مجید یہ نہ کہتا صحابہ کرام کے بارے میں یاسم الجاہل اغنیا، کہ جاہل ان کا چہرہ جب دیکھتا تھا اور ان کے چہرے کی رونق دیکھتا تھا وہ کہتا یہ مالدار لوگ ہیں، یہ امیر لوگ ہیں، جیسے چہرہ دیکھا جی ماشاءاللہ
کافی اللہ کی خیر معلوم ہوتی ہے آپ کے اوپر، کیونکہ آپ چہرے مور سے ماشاءاللہ کھاتے پیتے معلوم ہوتے ہیں. صحابہ کا چہرہ پیٹ پر ان کے پتھر بندے ہوئے ہیں، لیکن یا جاہل اغلیاء تعرفون بسیماہم، اے رسول اللہ آپ پہچانتے ہیں کہ صحابہ فاقے سے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں نور ہے، چہرے پر نور ہے، سرور ہے، راحت ہے، خوشی قلب کے اندر ہے. اگر جب روٹی نہیں ہے، صحابہ کی عجیب عادت تھی کہ وہ کہتے تھے یار کھانا نہیں ہے، یار کل مل جائے گا، آج نہیں، کل نہیں ملا، کہتا پرسوں تو مل ہی جائے گا، 3 دن سے اوپر تو فاقہ گیا نہیں. اور آج ہمارے یہ حال ہے کہ یار اس سال کا تو کنٹریکٹ ہو گیا، یار اگلے سال کیا بنے گا؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اگلے سال کیا بنے گا؟ اس لیے ہر دن میں صبح کیا دعا پڑھتے ہو؟ الحمدللہ الذی احیانا، اللہ میں تو مر گیا تھا، اب ایک دن کے لیے اور زندہ کر دیا. تو جب ایک دن زندہ تو ایک ہی دن کا کافی ہے نا، کہ آج کا خرچہ پانی ہے یا نہیں، آج نوکری پر جا رہے ہو نا، بس کافی ہے. اگلے دن کی کیا فکر کر رہے ہیں؟ بولو احیانا، اللہ میاں آج زندہ کر دیا، پھر سوتے تو کیا کہتے ہو؟ بسمی کا منہ تو ہے اللہ، پھر میں مر رہا ہوں. جب مر گئے تو خواہشات ختم ہو گئی نا ساری، اب تو مر گئے، اب کس بات کی فکر ہے تمہیں؟ اب پھر تم سو اٹھتے ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشارہ فرمایا حدیث میں، فرمایا جو آدمی صبح کو اٹھے اور اس کے گھر میں ایک دن کے کھانے پینے کی چیزیں ہوں اور اس کا جسم بھی عافیت سے ہو، بال بچے بھی عافیت سے ہوں، فرمایا پوری دنیا اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دی. صحابہ کا عجیب مزاج تھا، سبحان اللہ. کہتے تھے کل مل جائے گا، پرسوں مل جائے گا. ان کی لڑائی اور ان کے جھگڑے اور ان کی باہمی بھاگ دوڑ آخرت کے کاموں پر ہوتی تھی. چنانچہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس دور میں امیر غریب اتنا آگے ایک دوسرے سے بھاگتے تھے آخرت کے مسئلے میں کہ مقابلہ مشکل تھا. لیکن حضرت نے بڑے درد کے ساتھ فرمایا اور پھر ایک حدیث بیان فرمایا کہ غریب صحابہ کرام آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا کہ حضرت یہ امیر صحابہ تو مال کے ذریعے بھی جنت کما رہے ہیں، صدقے کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، جہاد میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو دے نہیں سکتے. آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں جس سے تم ان کے برابر ہو جاؤ گے، کہ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تو تم عمل میں ان کے برابر ہو جاؤ گے. اب نماز ہوئی، ہوتا کیا تھا کہ نماز ہونے کے بعد سنت صحابہ گھر پڑھتے تھے، یہ تو فقہاء نے اجازت دے دی کیونکہ اب گھر گیا تو گر گیا، اس لیے کہتے مسجد میں سنتیں پڑھنا افضل ہے بنسبت گھر کی، کیونکہ گھر کا ماحول ایسا ہے. ہم تو کئی گھروں میں جاتے ہیں مصلی بچھانے کی جگہ ہی گھر میں نہیں ہے. ماشاءاللہ میں نے کہا بھائی ہر چیز کی جگہ ہے، ٹی وی لاؤنج، فلانا لاؤنج، اور میاں کوئی نماز لاؤنج بھی ہے. لہٰذا میں تو ترغیب دیتا ہوں جب نیا مکان بنایا بھی نقشے میں کہ نماز لاؤنج بناؤ. مجھے ایک دوست لے گا کہ حضرت آپ کا بیان سنا، یہ دیکھو نماز لاؤنج بنا ہے، مصلی قرآن رکھا ہے، سب بچے بچیاں یہاں قرآن پڑھتے ہیں، اعتکاف کرنا اور خواتین کو یہاں کرتے ہیں، کہ آپ کو دعائیں دیتے. ہمارے تو دل و دماغ میں بھی نہیں تھا کہ نماز لاؤنج بھی چاہیے. صحابہ گھروں میں پڑھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جن صحابہ کے گھروں میں انہیں کہا ہم نہیں جا سکتے، صحابی کہا جی مسجد تو سامنے ہے لیکن جب بارش آتی ہے تو ندی بہتی ہے، میں جا نہیں سکتا. آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں میرے اپنے گھر میں اس وقت نماز پڑھوں. کہا میں آتا ہوں، میں گھر میں تیرے نماز پڑھوں گا، اس جگہ تو نماز پڑھا کر. وہ مسجدیں بن گئی جہاں رسول اللہ کے قدم لگ گئے ہیں. میرے شیخ فرماتے جس کو یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، کیا ہوگا تیری دید کی لذات کا عالم، کیا ہوگا تیری دید کی لذات کا عالم. کیا بات ہو رہی تھی؟ تو سب صحابہ چلے گئے جو امیر صحابہ تھے، اب غریب صحابہ تسبیح پھیر رہے ہیں، تسبیح پھیر رہے ہیں 33 بار. اب امیر دروازے تک پہنچے، انہوں نے کہا کہ یار یہ کوئی خاص عمل کر رہے ہمیں نہیں پتا ہے، یہ خاص عمل کر رہے ہیں. جیسے آج کو مسجد میں کوئی نیکی کرے تو دوسرے کو فکر نہیں ہوتی. اب صحابہ کرام جب باہر نکلے تسبیح کر کے، تسبیح فاطمی بھی کس کو کہتے ہیں کیونکہ فاطمہ زہرا کو آپ نے دی تھی، تو
انہیں پوچھا تو آپ کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم وسلم کے پاس گئے تھے اور کہا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، تو تم لوگ تو مال دے کر بھی خدا کو راضی کر رہے ہو، اور ہمارے پاس تو مال نہیں، تو ہمیں یہ بتایا۔ اب جب اگلی نماز ہوئی تو سارے تسبیح کر رہے ہیں، اب امیر بھی کر رہے ہیں، غریب بھی کر رہے ہیں۔ اب پھر دوبارہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو انہوں نے بھی تسبیح شروع کر دی۔ فرمایا کذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ دے دے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے اس زمانے میں غریبوں کا امیروں کا مقابلہ مشکل، امیروں کا غریبوں کا مقابلہ مشکل، لیکن اس زمانے میں امیر بھی غافل ہے، غریب بھی غافل ہے۔ اللہ کا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو دربار الہی کے لیے، اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں جب بھی مارکیٹ کے اندر مال اور خریدار نہ ہو تو مارکیٹ کا اصول ہے، ہمارے دوست بیٹھے کاروباری لوگ اور پھر مہمان حضرات تو بہت سمجھتے ہیں اس کو کہ جب وہ مال ہو، سپلائی تو ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں مولا کے طالب ہی نہیں رہے کہ جو کہے ہمیں مولا ملے۔ پہلے زمانے میں مولا کو پانا آسان نہیں تھا، ایسے لینے لگی ہوئی تھی، جس دروازے پر جاتے تھے وہ اتنا جمگھٹا تھا مولا کو حاصل کرنے والوں کا، نماز کے دروازے پر، روزے کے دروازے پر، جہاد کے دروازے پر۔ لیکن اس زمانے میں سارے دروازے خالی ہیں، تو میرے مرشد فرماتے تھے اللہ نے بھی اپنی قیمت کم کر دی ہے کہ بھائی آ جاؤ، تھوڑا سا ہمت کر لو، ہم اپنی ولایت اور دوستی تمہیں دے دیں گے۔ جس کے ایک اللہ والے تھا، میں اللہ میں کیسے تجھے پاؤں، انہوں نے کہا بس یہ نالائقی کے کام چھوڑ دے، لمبی چوڑی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ساری رات نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، روزے روزانہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ میں طلبگار نہیں۔ تو جب وہ اللہ نے اس کو اپنی ولایت اور دوستی دی، یہ دل نے محسوس کیا کہ اللہ نے تعلق خاص دے دیا، تو اس نے جوش سے کہا جماد چند دادم جا خریدم بحمد اللہ عجب ارزا خریدم، کہ چند پتھر جیسی چیزیں میں نے چھوڑی اور مجھے اللہ تعالیٰ مل گئے، اللہ تعالیٰ مجھے مل گئے۔ تو میرے دوستو فاتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑو، یہ ہمت کرنا ہمارا کام ہے۔ اور وہ وعدہ کرتے ہیں اگر گر جاؤ گے ہم تمہیں نکالیں گے، لیکن اگر تم تقوی اختیار نہ کرو، تمہیں یہ احساس بھی نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نالائقی کر رہے ہو، ان کے خلاف چل رہے ہو، بتائیے تو پھر تھوڑی نکالیں گے۔ یہ بتاؤ کہ گٹر میں گر جائے اور آواز بھی نہ دے مجھے نکالو، تو پھر مجھے بتائیے کون نکالے گا اس کو؟ ہوگا کبھی؟ جب وہ خود چاہے گا، جب مریض چاہے گا اپنا علاج تو ڈاکٹر بھی علاج کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے جو نکلنے کی کوشش بھی کرے گا، پہلے تو گناہ سے بچے گا، اگر گر گیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے یخرج من الظلمات الی النور، ہم نکالیں گے۔ میرا کام اور میرا آپ کا کام ہے، اگر ہم اللہ کی دوستی چاہتے ہیں، اللہ تو فرمایا ہم دوست بنانے کے تیار ہیں، اور ہمیں کہا کانوا یتقون، تقوی اختیار کرو، گناہ کو چھوڑو، اپنے دل کو ایسا بنا لو جس طرح پل صراط ہوتا ہے، باریک سے بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، ایسا کہ تھوڑی سی بھی خطا ہو جائے تو پتہ چل جائے یار میں نے اللہ کی نالائقی کر لی، نالائقی کر لی۔ صحابہ کرام کو دیکھو، چھوٹی سی خطا ہو گئی رو رہے ہیں، بلکہ اتنی کیفیت طاری ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے آ کر کہا اقیم علی الحد یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے حد لگوا دے، مجھے کوڑے لگوا دے، مجھ سے خطا ہوگی۔ پھر میں ٹھہرو نماز پڑھو، جب عصر کی نماز پڑھی پھر آئے کھڑے ہو گئے، اقیم علی الحد یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی، اللہ نے تیری خو خطا کو معاف کر دیا۔ میرے دوستو، اس لیے تقوی کے لیے 3 کام کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر 1 ہمت کرنی پڑتی، ہمت۔ کبھی بھی یہ دل کو یہ نہ سمجھنے دے یا نفس کا یہ سبق نہ پڑے کہ ہم کیسے بچیں، یہ کیسے بچیں۔ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذر پیش کیا کہ اللہ میاں بند کمرہ ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، میں کیسے بچوں؟ 2 کام کیے یوسف، معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، مدد مانگی، واستبق الباب، اور دوڑے، پتہ دروازہ بند ہے، واستبق الباب۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر سے نہ صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے نہ کبیرہ،
یاد رکھو، شرح عقائد میں لکھا ہے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ. لیکن پھر بھی بتایا واستبق الباب قال معاذ اللہ واستقل، دوڑے یعنی ہمت کی انہوں نے. اللہ نے دروازے کھول دیے، دروازے کھلتے جاتے تھے، وہ دوڑتے دروازے کھلتے جاتے تھے. یہ ویسے دروازے نہیں کھلتے بیٹھے بیٹھے کہ پہلے دروازہ کھولے گا پھر دوڑوں گا، نہیں، پہلے دوڑو پھر دروازہ کھولے گا، پہلے دوڑو پھر دروازہ کھولے گا. اور اللہ نے ماحول بتایا یوسف سرگت جی آج ماحول بڑا خراب ہے. یوسف السلام کا ماحول سے بڑھ کر خراب نہیں ہے کہ تالا چابی کے اندر گناہ پیش کیا جا رہا ہے. ایسا تو کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آتا کہ اس کی گردن پر پستول رکھ کر کہا یہ بھی گناہ کر. اس لیے شیطان قیامت دن کہے گا اللہ میاں بولو ان میں سے، وہ کہے گا جب کہیں گے جی یہ شیطان نے ایسا کرایا، شیطان کا تم میں کوئی ہے جو کہے میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کے کرایا ہو؟ کوئی ایک بتا دے. پورے کروڑوں اربوں کے مجمع میں جہنمیوں کے ایک شخص کھڑا ہو کر نہیں کہہ سکے گا کہ شیطان نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے گناہ کرایا. آپ نماز پڑھنے آتے ہو، کبھی شیطان نے پتھر مارا ہے تمہاری گاڑی کو؟ کیوں بھائی پنچر کی؟ بولو. یوسوس فی صدور الناس، بس دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، دل میں فی صدور الناس، ظاہری کچھ نہیں کیا. کبھی اسی طرح کسی کی ٹانگ نہیں توڑی. اگر ایسا ہوتا تو مسجدوں میں کون آتا ہے؟ پہرا دینا پڑتا ہے، موبائل فورسیں ہوتی جو لے کر مسجد میں آتی شیطان سے بچانے کا. لیکن ایسا نہیں ہے، ماحول بتایا. اس لیے محدث مفسرین نے لکھا ہے کہ زلیخا کا نام جیسا کہ بات تفسیروں میں آتا ہے، راودت زلیخا، یہ چھوٹا سا جملہ تھا، راودت زلیخا. اور عربی کا اصول ہے کہ فصاحت اور بلاغت میں جتنا چھوٹا کلام ہو اتنا اعلیٰ ہے. اللہ نے چھوٹا چھوڑ کر لمبا بیان کر، راودت التی ہوا فی بیتہا عن نفسی، اتنا لمبا کلام. راودت التی ہوا فی بیتہا عن نفسی، بہکایا اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھا کا ماحول بتانے کے لیے. اتنے سخت ماحول میں بھی ان وہ جو بچے ہیں واستبق البابا، انہوں نے دروازے کی طرف دوڑنے کی ہمت کی اور خدا سے مدد مانگی. کہا کہ اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں دوڑنا پڑے گا، ففروا الی اللہ، اور خدا کی مدد مانگنی پڑے گی. پھر دیکھو کیسے نہیں بچتے گناہ سے. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ شیطان نے جب یہ کہا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں انسانوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا. کہا اوپر کا ذکر نہیں کیا، اوپر کا رستہ اپنے اور بندے کا کھول کر رکھا ہے کہ جب تو مجھے پکارے گا میں ریسکیو ہیلی کاپٹر بھیج کر بیچ میں سے تجھے نکال لوں گا. تو ہمت تو کر. جب ہمت ہی نہ کرے، چاہی نہ، اس لیے سب سے پہلے ہمت کرنی پڑے گی. نمبر 2 ہمت مانگنی پڑے گی، اللہ ہمیں ہمت بھی عطا فرما. ہمت تو ہے، استعمال کی ہمت دے دے. ہمت ہے، ہمت ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بد نظری کا بہت عادی ہو، یعنی دیکھے بغیر تو اس کی جان نکلتی ہے اگر نہ دیکھے، اور این اسے فائرنگ ہو جائے، کراچی کے ماحول کے مطابق کہہ رہا ہوں، تو اب وہ بد نظری کرے گا؟ بلکہ ایسا چمپت بھاگے گا، بلکہ مسجد میں آ کر ایسے بغیر وضو کے ہاتھ باندھ لے گا، سمجھنے والا سمجھے گا یہ ہے. جیسے مجھے ایک عالم نے بتایا کہ جب وہ 1984 یا کب وہ واقعہ ہوا، جب حرم میں واقعہ ہوا، تو اس کے اندر وہ ایک مولانا صاحب تھے، وہ معروف تھے، تو وہ بھی ان کے پیچھے تھے. تو کہا کہ میں تو ویسے ہی بیٹھا تھا، وہ جب ادھر سے کوئی آتے تو میں سجدے میں گر پڑتا، پھر وہ چلے جاتے تو پھر موڑ جاتا، جب آتے سجدے میں گر پڑتا. کہا کہ اتنی دیر میں پھر فوج آ گئی. کہا کہ پتہ نہیں میں نے اس دن کتنے ساری رات سجدہ کرتا رہا ہے، اس لیے جب وہ گزر جاتے تھے اور وہ میری تلاش میں تھے، لیکن وہ جب بھی آتے میں سجدے میں گر پڑتا ہے. تو ہمت کہاں سے آئی؟ اب جان پر جب بنی تو ہمت آ گئی، اور مولا کے لیے ہمت نہیں ہے، اللہ کے لیے ہمت نہیں، وہاں بے ہمتی دکھاتے ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں کار مردہ جوش و گرمی است، مردوں کا کام جوش اور گرمی کا ہے، کار دونا ہیلا و بے شرمی است، اور جو ذلیل لوگ ہیں ان کا ہیلا بہانا اور بے شرمی اور بے حیائی ان کا کام ہے، حیا کا کام نہیں کرتے. اور تیسری چیز
کونوا مع الصادقین، ہمت والوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، بزرگوں کے ساتھ رہو۔ آپ تو ماشاءاللہ یہ ذائقہ چکھے ہوئے ہیں۔ حضرت بھائی واسم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد میں مجھے پتہ چلا ہوا کرتے تھے۔ میں تو اس وقت سے ان سے تعلق اور دوستی ہماری تھی جب میں بنوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا، 80 کے دہائی میں۔ ان کے مرشد عارف باللہ حضرت سید رضی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے لیے بنوری ٹاؤن آتے تھے، ہمیشہ ان سے مصافحہ بھی کرتے تھے اور یہ ان کی خدمت میں ہوتے تھے، اور کبھی ان کی مسجد میں بھی چلے جاتے تھے۔ ہمارے ایک دوست وہاں مؤذن لگا تھا، تو جب گوشت کھا کر بنوری ٹاؤن کا تنگ ہو جاتے، کہتے شام کو آ جانا، آپ کی دعوت کروں گا۔ ہم گئے تو 10 قسم کی ڈشیں، یار تو مسافر بندہ اتنی ڈشیں، کہا محلے سے آئی ہیں چپ کر کے کھا لو۔ اس وقت سے الحمدللہ اس کے شیخ کی بھی زیارت کی۔ میرے دوستو، اللہ والوں کی صحبت سے تقویٰ آتا ہے، پھر ہمت آتی ہے انسان کے اندر، ان کے قلوب سے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان قلوب العارفین معدن التقویٰ، فرمایا کہ عارفین کے دل تقوی کا معدن ہے، دکان نہیں، فیکٹری نہیں، معدن سے جتنا چاہے نکالو، فرمایا معدن ہے، جاؤ جتنا تقوی کا مال اس میں سے نکال لو۔ جو تقویٰ آتا جاتا ہے ولایت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ابھی ارادہ کر لیں گے کہ ہم تقویٰ اختیار کرتے ہیں ابھی، تو ولیوں میں نام لکھا گیا۔ اب جس طرح میڈیکل جب پاس کر لیتا ہے امتحان تو ڈاکٹری میں نام لکھا جاتا ہے، پہلے دن سے ڈاکٹر لکھ دیتا ہے، حالانکہ اس کو ٹیکہ بھی کبھی لگانا نہیں آتا، اس کو الف سے بے پتہ نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں بچہ حافظ میں داخل کر دے، پورا ملا حافظ جی، حالانکہ ابھی تو فضول فاتحہ بھی یاد نہیں ہے، تو ولی نام لکھا جاتا ہے۔ اب جو تقوی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کے قرب کو پاتا چلا، ولایت کو اعلیٰ صدیقیت کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ بس اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت الوقف البنا كما انت الف انك انت التقوى والمغفرة۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ یا اللہ معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نااہلیوں کو معاف فرما، ہماری بے ہمتیوں کو معاف فرما، لومڑیانہ چالوں کو معاف فرما، اپنے راستے کے شیر نر فرما۔ یا اللہ آپ نے تو وعدہ کر لیا، یا اللہ کہ آپ ظلمات سے نکالیں گے، یا اللہ ہمیں بھی ہمت عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی ہمت عطا فرما، تقوی کی دولت ہمیں نصیب فرما، ولایت صدیقیت بغیر استحقاق کے نصیب فرما، ہمیں بھی ہماری اولادوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما، ولایت خاصہ نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کو ولایت خاصہ نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، ہر لمحہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے اور خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اللہ والوں کو سچا ساتھ میں نصیب فرما۔ یا اللہ جن جن بزرگوں کی ڈیوٹیاں اٹھائیں ان کے فیوز و برکات سے لمحہ لمحہ ہمیں مستفید فرما۔ یا اللہ لمحہ لمحہ مستفید فرما۔ یا اللہ علماء صلحاء کی صحبت اور ان کی دوستی اور تعلق ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت مولانا پیر زادہ صاحب دان برکاتوں کو خوب برکت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے ذریعے یا اللہ اس مسجد میں جہاں انوارات اللہ والوں کے یا اللہ یہ توفیق عطا ہوئی ہے، ان کو برکت اور عافیت نصیب فرما، ان کے دوستوں کو اور تمام انتظام کرنے والوں کو برکت نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ آپ کے سامنے ہم بیٹھے، یا اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھ آپ کے دربار میں اٹھے، یا اللہ ہم میں سے کسی کو اپنی ولایت اور دوستی سے محروم نہ فرما، ہمارے گھر والوں کو بال بچوں کو محروم نہ فرما، ہمارے بچوں کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دینی جماعتوں کی، دینی مراکز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی اہل حق کا دینی کام ہو رہا ہے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی شرور و فتن سے محفوظ فرما۔
یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ عزیز و قاری سب کی بے حساب مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما۔ یا اللہ ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، یا اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما۔ بہت سے دوستوں نے ماں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، حرمین شریفین کے راستے کو مفتوح فرما، حرمین شریفین کے راستے کو مفتوح فرما۔ یا اللہ یہ جکڑ بندیوں کو ختم فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ حرمین کی رونقوں کو پہلے سے زیادہ بحال فرما۔ یا اللہ اور جو بھی یا اللہ جس کی جو حاجت ہے پوری فرما، جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔